میری بہت خوش قسمتی ہے فیض انٹرنیشنل فیسٹیول کے پہلے دن میں ماڈریٹ کر رہا ہوں سیشن, اور اس سے بھی زیادہ ایک اور خوش قسمتی ہے کہ جگنو محسن میرے ساتھ ہیں. جگنو محسن کا انٹروڈکشن میں کیا کراؤں, ایک پورا سیشن چاہیے ان کا انٹروڈکشن کرانے کے لیے, کیونکہ کالمنسٹ ہیں, سیٹرسٹ ہیں, ایڈیٹر ہیں, پبلشر ہیں, اس کے علاوہ سوشل ورکر ہیں, اور خاص طور پہ اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ آج کل اپنی تمام تر قوت اس بات میں لگا رہی ہیں کہ شیر گڑھ ایک سیلف سسٹینڈ ولیج بن سکے, اور اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہیں. بلکہ آپ سب کو دعوت ہے جب بھی ٹائم ملے آپ وہاں کا چکر لگائیے اور پروگرس دیکھیے. لیکن بیک ٹو, کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت, فیض صاحب کو آپ کس عمر سے جانتی ہیں, اور جب ہم فیض کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کون سا انسیڈنٹ, کون سا ایک وہ مومنٹ, کون سی چیز ہے جو فوراً آتی ہے؟ علی ساری عمر ہی فیض صاحب کا نام سنا ہے, اور ان کے جانے کے بعد ان کو موقع موقع پہ یاد کیا ہے, کیونکہ میرے لیے تو ان کی جو شاعری ہے وہ ایک اینتھم کا, یعنی کہ ترانے کا کی جگہ رکھتی ہے, کیونکہ ان سے انسپریشن بھی لیتے ہیں. ان سے جب دکھ تکلیف ہوتی ہے, جو کہ ہوتے ہیں نا اس ملک میں, جب انسان کسی چیز کے ساتھ کوئی کوشش کاوش کر رہا ہو, تو ان کی شاعری پڑھ کے تقویت بھی ملتی ہے. اور اس لیے ان کو, وہ تو اپنی زندگی, ہماری زندگی کا ایک حصہ ہیں. لیکن جو سب سے پہلی ملاقات فیض صاحب کے ساتھ میری ہوئی, وہ میرا خیال ہے کہ لیٹ 60s کی یہ بات ہے, اور میں بچی تھی بالکل. لیکن میں آج بھی اس موقع کا توسط سے یہ اپنے ماموں سید بابر علی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں پھر, کہ انہوں نے ہمیں بچپن سے ثقافت, کلچر, میوزک, ان سب چیزوں کو میں شامل کیا. جو ان کی اپنے شوق تھے ان میں انہوں نے بچوں کو, سب کو شامل کیا. جن نے وہاں سے جو کچھ لینا تھا انہوں نے لیا. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب سے ہم چلنا شروع ہوئے تو ان کے گھر میں چاندنیاں بچھا کرتی تھیں, اور ہر ہفتے کوئی نہ کوئی محفل ہوا کرتی تھی. مجھے یاد ہے منظور قوال اور ساتھی کراچی سے امیر خسرو ڈے پہ آیا کرتے تھے, پیکیجز میں وہ مناتے تھے. اور ہر موقع پہ مجھے یاد ہے کہ میری نانی کے گھر ایک شخص قصور سے لایا جاتا تھا, جو کہ چادر باندھتا تھا, پگڑی پہنتا تھا, کرتا کھلا سا ہوتا تھا, اور وہ بیٹھ کے ہیر گاتا تھا. اور یہ ہر ویکینڈ کو ہوتا تھا, اور میں وہاں ہوتی تھی, اور مجھے ان چیزوں سے مستفیض ہونے کا موقع ملا. اور جو سب سے چیز جو میرے یہاں دل میں لگی وہ یہ تھی کہ فریدہ خانم صاحبہ, اب آپ سوچیں کہ وہ اب بھی اتنی حسین ہیں, تو 40 سال پہلے وہ کتنی حسین ہوں گی. اور وہ ماما بابر کے گھر نشست ہوا کرتی تھی, ریگولر نشست ہوا کرتی تھی, اور وہاں میاں صلاح الدین ہوا کرتے تھے, صوفی تبسم ہوا کرتے تھے, الطاف گوہر صاحب کے بھائی کا نام تجمل حسین ہوا کرتے تھے, اور لاہور کی بڑی بڑی ہستیاں, وہ سب لوگ ہوا کرتے تھے. خواتین گھر کی بھی, باہر سے بھی لوگ ہوتے تھے, اور ہم بچے. اور ایسی ہی ایک شام تھی ان دا لیٹ 60s. فیض صاحب میرا خیال ہے جیل سے رہا ہوئے تھے یا جو بھی. فریدہ خانم صاحبہ گا رہی تھیں, سارنگی والا خود بیٹھی تھیں, پیچھے ہارمونیم والا تھا, طبلے والا تھا. اسی طرح انہوں نے اپنا بہترین وہ بیک لیس فرنٹس بلاؤز پہنا ہوا تھا, اور ان کی بہترین شفون کی ساڑی تھی, اور the air was sort of resplendent with perfume, you know. And you know, even as a child it just got you right here, and the splendor of the evening. And he had just sort of done, میرا خیال ہے طوفان بدل ہے ہر کوئی, سلیمہ دلدار دیکھنا, گل ہو نہ جائے مشلے رخسار دیکھنا, یہ انہوں نے نئی کہی تھی. اور انہوں نے فریدہ کو کہا کہ آپ اس کو گائیں, اور انہوں نے وہیں میوزک پہ سیٹ کی. صوفی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور فیض صاحب جب خود اردو میں بات کرتے تھے, صوفی صاحب ان کے ساتھ پنجابی میں بات کرتے تھے, اور اس ساتھ ساتھ اصلاح بھی کرتے تھے. اور اس شام میں نے دیکھی وہ ریلیشن شپ, کہ اس طرح کہہ کہ ویخ فیض, اور اس طرح کر کے ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی تھی. اور ساتھ ساتھ بی بی فریدہ خانم گا رہی تھیں طوفان بدل ہے ہر کوئی.
دلدار دیکھنا, اور ساتھ طبلے والا تھا, سارنگی والا تھا, اور بڑی محفل تھی. تو وہ شام پہلی تھی جب میں نے ان کو نوٹس کیا ایز اے پرسن. بٹ اس کے بعد پھر, اور یہ یاد جانیے کہ فریدہ خانم کو سن کے میرا دل کیا کہ میں فیض پڑھوں اور سمجھوں, لیکن اس وقت بچپن تھا. بعد میں جب یونیورسٹی گئے تو آبویسلی ہر بندہ ریڈیکلائز ہوتا ہے, یا آپ اسلامک فنڈامنٹلسٹ بن جاتے ہیں یا پھر لیفٹ ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں. تو اس وقت پھر میں نے فیض دوبارہ پڑھا. اینڈ وین آئی گریجویٹڈ فرام یونیورسٹی آئی کیم ٹو لنڈن ٹو اسپینڈ اے ایئر اور سو ایٹ دا بار. اس وقت میری فیض صاحب کے ساتھ دوسری ملاقات ہوئی. تو ایک وہی فرشی نشست تھی, ماجد علی زہرا نگاہ کے گھر فیض صاحب ٹھہرے ہوئے تھے لندن میں, ہم لوگ اسٹوڈنٹس تھے, ان کے بیٹوں کے ساتھ میری دوستی تھی, ہم سب لوگ وہاں تھے. فیض صاحب آئے, افتخار عارف صاحب تھے وہاں پر, اور ہمارے ایک انڈین دوست بھی تھے وکرم مہتا, ان کے ساتھ آکسفورڈ میں عمران خان صاحب پڑھتے تھے, عمران خان صاحب بھی ساتھ آئے, اور اس زمانے میں دوز وہ ہز سیلڈ ڈیز. خیر, تو افتخار عارف صاحب نے فیض صاحب کو فرشی سلام کیا, ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا, آئیے افتخار صاحب, افتخار آپ کے غلام, آئیے تشریف رکھیے فیض صاحب یہاں بیٹھیے, یہاں تشریف رکھیے فیض صاحب, کیا نوش فرمائیں کیا. تو فیض صاحب نے بس وہی اپنی ایک سگریٹ لگائی ہوئی تھی, دوسرے ہاتھ میں گلاس تھا, بھائی کچھ بھی دے دو, کچھ بھی ہو جائے, یوں کر کے وہ. اور تو ہم نے سب نے بڑے ان کے ساتھ ادب سے مؤدبانہ بات چیت شروع کی, اور خان صاحب نے بھی کہا کیا حال ہے یار فیض. تو کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے. تو یوں وہ معاملہ چل رہا تھا. نہیں حال کیا ہے, ویسے کیا حال ہے, میں سنا ہے کہ لوگ ضیاء کی بڑی بکواس کرتے ہیں اور اس کی بڑی بد تعریفیں کرتے ہیں, مجھے تو لگتا ہے ٹھیک ٹھاک ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے. اب ٹھیک ہی ہے, پھر ٹھیک ہی ہوگا. اس کے علاوہ ایک سوال جو بہت میرا کرنے کا دل کر رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ فیض صاحب کے دور میں پولیٹیشنز تھے, بھٹو صاحب جیسے, میاں افتخار الدین جیسے. اب اگر آج کے دن بھٹو صاحب, اگر فیض صاحب حیات ہوتے تو وہ کیا سوچتے, یہ کیا ہو رہا ہے. میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اگر فیض صاحب کے زمانے میں ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ الیکٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, سوچیے کتنا بڑا یہ المیہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ فیض صاحب کے زمانے میں اگر پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتے. خیر فیض صاحب نے نکسن بھی دیکھا, وہ لوگ, لیکن وہ لوگ تو شائستہ تھے ان کے مقابلے میں. خیر کہ فیض صاحب ٹی وی پہ کے سامنے بیٹھے ہوتے, ہاتھ میں سگریٹ ہوتا, ایک ہاتھ میں گلاس ہوتا, یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے, اور آگے موصوف کہہ رہے ہوتے کہ I am the President-elect of the United States of America. And I want to tell you that we've just uncovered a huge, نہیں کہہ رہے, huge Al-Qaeda plot. The Al-Qaeda plot is that they're all going to sit back and watch America self-destruct on my watch. And they're going to do nothing about it. They've all decided this is a huge Al-Qaeda plot. تو فیض صاحب کے ہاتھ سے تو گلاس گر جاتا, یہ تو مجھے یقین ہے, اور شاید سگریٹ کے ساتھ کچھ جل بھی جاتا. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی جو اردو ہے وہ سن کے بہت خوش ہوتے ہیں, کیونکہ مولانا کی جو اردو ہے وہ تو بے مثال ہے, اور جس قسم کی وہ تقاریر کرتے ہیں, جب وہ اپنی تنقید بھی کرتے ہیں تو ان کی اردو تو لاجواب ہے. اور آپ یہ نوٹ کریں کہ مولانا جب تقریر کرتے ہیں تو ایک انگریزی کا لفظ نہیں ہوتا ان کی تقریر میں, نہیں تو جس طرح ہم لوگ اینکرز ہیں ٹی وی کے اوپر, تو سارا وقت آپ کا کیا انالیسس ہے اس کے بارے میں, اور آپ کا اس کے پریکٹیشنر کیا سوچتا ہے, اور الیکشنیئرنگ کیسے ہوتی ہے. تو انگریزی کا اتنا اب اردو کے ساتھ ہو گیا ہے وہ ملاپ. تو میرا خیال ہے کہ فضل الرحمان کی اردو سن کے اور فیض صاحب بہت خوش ہوتے. اور پھر ان کی جو میرا خیال ہے کہ ایک زندگی تھی پاکستان کے باہر, خاص طور پہ ہندوستان میں. مجھے شبہ مڈگل بتاتی ہیں کہ جب وہ پہلی بار الہ آباد گئے اور وہاں ان کا ایک مشاعرہ تھا, تو شی سیڈ کہ میں بچی تھی, میں نے دیکھا کہ سارا شہر, اور جو ان کی سب سے بڑی سڑک تھی اس پہ امنڈ آیا, سارا شہر باہر امنڈ آیا, اور کہ پھولوں کو ایسے نچھاور کیا گیا, اور ایسے نعرے لگے, اور ایسے بینرز تھے کہ ہمیں لگا کہ کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ آ رہا ہے. تو گھر پہ ان کو اگر اس طرح نہیں سراہا جاتا تھا اس زمانے میں, تو باہر ان کا ایک بہت بڑا تعلق تھا. پھر کیفی اعظمی وغیرہ کے ساتھ, جو بمبئی کے اردو کے علی سردار جعفری, جو شاعر تھے جنہوں نے ایک اردو کی شمع جلائی رکھی,
وہاں پر, اور جو اب جاوید اختر کرتے ہیں. بالکل, کیفی اعظمی سے میں پوچھنے لگا تھا کہ کوئی جاوید صاحب کا کوئی اگر انٹریکشن. جاوید صاحب کا تو جو انٹریکشن بے مثال ہے جو مجھے یاد ہے وہ تو یہ کہ جو انہوں نے مجھے بتایا, مطلب یہاں پر میرا خیال ہے کسی فیسٹیول پہ انہوں نے فرمایا کہ کس طرح وہ فیض کا مشاعرہ سننے بمبئی گئے. اب وہ بمبئی پہنچے, اور بمبئی پہنچے تو ان کی جیب میں ایک پیسہ نہیں تھا. یہ خود بتاتے ہیں, ہم بمبئی گئے, لسپ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس کا تھوڑا سا لسپ کرتے ہیں. ہم بمبئی پہنچے اور ہمیں اس چیز کا بہت ادراک تھا کہ ہم مجاز کے بھانجے ہیں اور ہم جانثار اختر کے صاحبزادے ہیں, جو دونوں بڑے پائے کے شاعر گزرے ہیں ہندوستان میں. تو ہم نے کہا بھائی فیض آ رہے ہیں پاکستان, فیض آ رہے ہیں پاکستان سے, تو ہم نے اس کے مشاعرے میں, ان کے مشاعرے میں ضرور شرکت کرنی. لیکن کیا کرتے, ٹکٹڈ تھا, اور ٹکٹ کے لیے ہمارے پاس ایک بھوٹی کوڑی نہیں تھی. لیکن اسی غم میں ڈوب کر ہم جا کے پھٹے پہ بیٹھ کر ہم نے ٹھرا پینا شروع کر دیا. جو پھوٹی کوڑیاں تھی جیب میں ہم نے لگا دی ٹھرے پہ. اور پھر آپ کو معلوم ہے جب ٹھرا پی لیتا ہے انسان تو کتنا دلیر ہو جاتا ہے. تو جب ہم دلیر ہوئے تو ہم نے سوچا کہ بھائی مشاعرہ کہاں ہے. ادھر ادھر سے پوچھا, پتا چلا کہ بھائی شہر کے اس پار مشاعرہ ہے. تو ہم ٹرام پہ چڑھ گئے. ٹرام کے ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں تھے, لیکن کیونکہ ٹھرا پیا ہوتا تو دلیری بڑی تھی. تو ہم نے, جب وہ آیا ٹکٹ کلیکٹر, تو آئیں بائیں ہو گئے تو پہنچ گئے وہاں. جب وہاں پہنچے تو اس وقت چوکیدار جو تھے وہ ہٹ چکے تھے. تو ہم وہاں سے اسنیک کر کے پیچھے سے گئے, اور جہاں پر جو سیٹ لگا ہوا, سیٹ لگا ہوا, اسٹیج جو اسٹیج لگا, اس کے پیچھے سے کالے پردوں کے اندر اسنیک کرتے ہوئے ہم وہاں پہنچے. تو اچانک یہ نظر آیا کہ یوں کر کے گاؤں تکیے لگے ہیں, سامنے شاعر بیٹھے, شاعر کی پیٹھ میں ہماری طرف, اور ہم پیچھے سے شاعروں کے اندر جا کے گاؤں تکیوں میں گھس کے بیٹھ گئے. اب شمع ایک سے دوسرے کی طرف, دوسرے سے تیسری طرف جا رہی تھی, اور آخر میں اختتام فیض صاحب پہ ہوا, اور فیض صاحب نے اپنا کلام سنایا. تو سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, تالیوں کے انبار, اور کیا کیا. جیسے ہی اختتام پذیر ہوا مشاعرہ, تو ہم وہاں سے اسنیک کر کے فیض صاحب کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اب فیض صاحب کے سامنے اتنے لوگ تھے, ہم نے لوگوں کو یوں کر کے آپس میں چھڑایا. میں کہا ہٹ جائیے فیض صاحب نے, اور یوں کر کے ہم نے کہا آئیے فیض صاحب. انہوں نے سمجھا شاید یہ انتظامیہ کے شخص ہیں, وہ ہمارے پیچھے پیچھے چلے آئے. جب ان کی گاڑی سامنے آئی تو ہم نے سب کو کہا پیچھے ہٹ جائیے, پیچھے فیض صاحب نے ہوٹل جانا ہے. ہم نے دروازہ کھولا گاڑی کا, ہم نے کہا آئیے تشریف رکھیے. ان کو ہم نے بٹھایا سامنے, ہم بیٹھ کے گڑ لپک کے گاڑی میں, اور ہم نے ڈرائیور کو کہا چلو بھائی ہوٹل چلو. نہ فیض صاحب نے کچھ کہا, نہ ہم نے کچھ, نہ ہوٹل, نہ ڈرائیور نے کچھ پوچھا. ہم ہوٹل پہنچ گئے. جب ہم ہوٹل پہنچے تو وہاں پر لابی میں فیض صاحب کے چاہنے والے کھڑے تھے. ہم نے سب کو کہا بھائی ہٹ جائیے فیض صاحب کو آرام کرنا ہے. میں نے کہا آئیے فیض صاحب. ان کو لفٹ کی طرف ہم لے گئے, اور جاتے وقت فیض صاحب نے مڑ کے لابی والے میں کہا بھائی کچھ اوپر برف پانی وغیرہ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی سر. ہم ان کو اوپر لے گئے. وہاں پر برف پانی آیا, اور فیض صاحب اور ہم, اور فیض صاحب نے کہا کہ اچھا میاں تو ویسے باتیں شروع ہوئیں, شعر و شاعری پہ بات ہوئی. ہمیں ادراک تھا اس بات کا, ہم مجاز کے بھانجے اور جانثار اختر کے بیٹے ہیں. تو ہم نے بڑی گفتگو ان سے کی. اس کے بعد 2-3 بج گئے تو فیض صاحب نے کہا بھائی آپ سو جائیں. تو 2 سنگل بیڈ تھے, ایک پہ فیض صاحب سو گئے چادر تان کے, ایک پہ ہم سو گئے چادر تان کے. نہ انہوں نے ہمیں پوچھا تم کون ہو, نہ ہم نے بتایا کہ ہم کون ہیں. اور جب صبح ہوئی تو فیض صاحب نے کہا بھائی میاں ناشتہ منگواؤ. تو ہم نے نیچے لابی فون کی, ناشتہ آیا, ہم نے اس کا ناشتہ کیا, فرشی سلام کیا, خدا حافظ کر کے چلے آئے. یہ ہماری ملاقات تھی فیض کے ساتھ. اور اب سلیمہ آپ کو بتائیں گی کہ یہ حقیقت ہے کہ نہیں. تو یہ فیض صاحب کا, یعنی کہ جو ان کا جو عارفانہ ذہن تھا, ان کو ان چیزوں میں انٹرسٹ ہی نہیں تھا کہ کون ان کے ساتھ وہاں پر چادر تار کے سویا ہوا ہے, کون ان کو گاڑی میں لے کے آیا, کون وہ. ہی واز جس طرح کہتے ہیں کہ بالکل ولی اللہ تھے. پتہ نہیں فیض صاحب اتنا خوش ہوتے یا نہ ہوتے, لیکن ویسے انہوں نے ہونا ہی تھا جس طرح کی ان کی شخصیت تھی. لیکن ابھی ایک ریسنٹلی اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کا گانا بھی آیا ہے, عشق والا, سوز والا, فیض والا لو. اچھا تھوڑا سا گنگنا دو نا. عشق والا, سوز والا, فیض والا لو, ہوتا ہے جو سب کے زیادہ ویسے والا لو, عشق والا لو. واہ واہ, ونڈرفل ونڈرفل. اور جو تم میری جو فیوریٹ رینڈیشن جو تم کرتے ہو فیض کی, وہ ہے شام فراق. تو تھوڑی سی ذرا سامعین کو وہ بھی سنا دو تھوڑی سی. شام فراق اب نہ پوچھ, آئی اور آ کے ٹل گئی,
دل تھا کہ پھر بہل گیا، دل تھا کہ پھر بہل گیا، جاں تھی کہ پھر سنبھل گئی، شام فراق اب نہ پوچھ، آئی اور آ کے ٹل گئی. واہ، بیوٹیفل بیوٹیفل. اچھا، ان کے مزاج کے بارے میں بتائیے، کیونکہ ان کی زندگی میں بھی اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو تو ان کے چاہنے والے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو ان کے مخالفین تھے ان کو بھی محبت ہو گئی فیض کے ساتھ، کیونکہ وہ اتنے ان کے وہ پولائٹ تھے، وہ کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے تھے. بلکہ ایک واقعہ مجھے اس پہ یاد بھی آ گیا کہ جنگ نے ایک دفعہ کلرڈ پیجز پہ 2 پیجز پہ انٹرویو کیا فیض صاحب کا، اور وہ اخبار بہت زیادہ بکا. اور جب وہ بہت زیادہ بکا تو نوائی وقت کو خیال آیا کہ ہم بھی فیض صاحب کا انٹرویو کرتے ہیں. تو انہوں نے عطاء اللہ قاسمی کو کہا کہ آپ انٹرویو کیجیے. عطا صاحب نے کہا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ روز ان کو گالیاں لکھتے ہیں، اداریے لکھتے تھے. تو آپ کیوں دیں گے ہمیں انٹرویو؟ تو جس پہ انہوں نے کہا کہ کچھ ہمیں نہیں پتا، آپ کچھ بھی کیجیے. تو پھر یہ قتیل شفائی کے پاس گئے سفارش لے کے، اور انہوں نے کہا کہ کسی طرح کروائی. انہوں نے کہا کہ وہ سامنے بیٹھے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ کر دیں، جا کے تو دیکھو. اور وہی ہوا کہ جب عطا صاحب گئے ان کے پاس، انہوں نے کہا جی بیٹا یہیں بیٹھیے، یہیں کر لیجیے. اور وہ بھی ان کے ہی واز آل فارگیونگ. ان کے بارے میں جو مرضی جو کچھ کہتا تھا ہمیشہ بس ہنس کے ٹال دیتے تھے، اور کوئی بات نہیں اس طرح کر کے، بس بیکاز ہی نیو ہو ہی واز. اور میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں جب میں دیکھتی ہوں یہ سرخیاں اخباروں میں، آپ کو پتہ ہے کہ مرسیفلی بہت چھوٹے پیریڈ کے لیے جب چودھری شجاعت صاحب وزیر اعظم بنے تھے، تو کسی جرنلسٹ نے ان کو سوال پوچھا کہ بھائی ہندوستان کے ساتھ اگر کشیدگی ہوئی چودھری صاحب تو آپ وزیر اعظم میں بتائیے کہ کیا ہم اپنے جوہری ہتھیار استعمال کر سکیں گے، یعنی کہ نیوکلیئر بامز استعمال کر سکیں گے؟ تو چودھری صاحب نے کہا، فرمایا کہ تاد نہیں تو کد کرنے نے، پھر شبراتے کرنے نے چلانے نے، تو شبراتے چلاواں گے، اسی چلاواں گے، کیوں نہیں چلاواں گے. تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر فیض صاحب زندہ ہوتے اور یہ اس قسم کی چیزیں سنتے تو ان کا کیا ری ایکشن ہوتا. یہی سوچتے نا کہ بس پھر یہ ہے جو حال ہے اس وقت وہ اسی وجہ سے ہے. اور ان کے زمانے میں تو جو ان کی وہ جگتیں، جو ان کی باتیں، جس طرح کے مطلب ایک پاکستان ٹائمز میں ماحول ہوگا، مظہر علی خان صاحب بھی وہاں موجود، آئی رحمان صاحب بھی موجود وہاں پر، فیض صاحب ایڈیٹر، میاں افتخار الدین پبلشر. آپ سوچئے کہ اس قسم کا اخبار، اس قسم کا، یہی ہماری انسپریشن تھی جب نجم نے اور میں نے دا فرائیڈے ٹائمز شروع کیا نیرلی 30 years ago now, 27 years ago, کہ ہم اسی قسم کا ماحول، اسی قسم کا اخبار، اسی قسم کی ہم ایک ڈیبیٹ یہاں شروع کریں. لیکن اب دیکھیے نا کہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے 24/7 جو چل رہا ہے، آئی ونڈر وٹ فیض صاحب would have made of that, you know, this electronic media. I think he would have been happy about it. He would have been happy that the electronic media is so مادر پدر آزاد, because ان کو یہ معلوم تھا, because وہ دیکھیے نا ان کی جو سارا جو ان کا انالیسس کا جو تھا ٹول وہ تو مارکسسٹ تھا نا, کیونکہ اور وہ دیکھتے تھے کہ ایوری تھیسس ہیز اٹس اینٹیتھسس اور پھر سنتھسس, وہ جو ڈائلیکٹک ہے وہ تو چلتی ہے, پینڈولم سوئنگ کرتا ہے. سو وہ ہی ووڈ ہیو لکڈ ایٹ ان دیٹ کانٹیکسٹ اینڈ ہی ووڈ ہیو تھاٹ دیٹ اگر مادر پدر آزادی ہے اس وقت میڈیا میں, اور میڈیا میں کوئی قدغنیں نہیں ہیں, کوئی سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہے کہیں کہیں, میں یہ نہیں کہتی کہ سب میں, لیکن کہیں جہاں پر بھی ہے, تو وہ یہ سوچتے کہ یہ وقت کے ساتھ سب کچھ اپنی جگہ پہ آ جائے گا. اور آئی تھنک ہی ووڈ ہیو ہیڈ اے فلوسافیکل ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دس. اور جو سیاست اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی میرا خیال ہے فیض صاحب کا فلوسافیکلی ایٹیٹیوڈ ہوتا, اور یہ ان چیزوں سے میرا خیال ہے ان کو وہ پریشان نہ ہوتے کہ جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہم دیکھتے ہیں. بغیر کسی کا نام لیے ہوئے, میرے خیال میں اس پر بھی یہ بھی خوشائند بات ہے کہ ہماری رولنگ جو پولیٹیشینز ہیں, اور یہاں تک کہ جماعت اسلامی بھی, وہ لوگ بھی اب فیض کو کوٹ کرتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں. سوچئے ہمارے چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ جالب سناتے ہیں ترنم سے جب وہ اپنی تقاریر کرتے ہیں, تو جالب صاحب بھی اس چیز کے بارے میں کتنے محظوظ ہوتے ہوں گے. جگنو اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ سوال آڈینس سے. ضرور ضرور ضرور. آپ نے فیض صاحب کی جو واقعات ہمیں بتائے ہیں موسٹلی ان سے زندگی اور اس سے ریلیٹڈ ہے, ان کی شاعری کے بارے میں بھی تھوڑا سا.
دیکھیے میں ان کی شاعری جو ہے میں نے آپ کو کنفیس کیا بتایا کہ میں فریدہ خانم صاحبہ کو سن کے اور مادام نور جہاں مرحومہ نے تو 2-3 ہی ان کی غزلیں مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ اور 2-3 اور چیزیں لیکن سب قتل ہو کے تیرے مقابل سے آئے ہیں یہ 2-3 چیزیں ان کی لیکن فریدہ خانم صاحبہ کی وجہ سے ان کے انداز کی وجہ سے ان کی گائیکی کی وجہ سے مجھے بہت شوق ہوا کہ میں فیض کو پڑھوں اور میں نے اسی طرح پڑھا جیسے کہ لطف اندوز ہونے کے لیے اور پھر آبویسلی انسپریشن لینے کے لیے بھی کیونکہ ان کی شاعری جو ہے اور جو خوبصورتی ہے جو ڈیلیکسی ہے جو رومانس ہے چاند نکلے کسی جانب تیری زیبائی کا رنگ بدلے کسی صورت شب تنہائی کا یعنی کہ یہ انہوں نے ایک مرثیہ لکھا اور اپنے ایک بڑے عزیز دوست کے لیے لکھا جب ان کا انتقال ہوا اور ایک بار اور مسیحائے دل زدگاں اب یہ اتنی نرم زبان میں ایک مسیحا کا ذکر کر رہے ہیں دل زدگاں کوئی ایک بار اور مسیحائے دل زدگاں کوئی سم تھنگ کوئی اقرار مسیحائی کا تو یہ جو مسیحا کا ذکر ہے اس میں یہ ایک اتنا ایووکیٹو امیج بنتا ہے کہ ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے تنبیہ دی دوسرا انہوں نے مسیحا ایز اے ڈاکٹر کیونکہ وہ ان کے دوست بھی ڈاکٹر تھے جن کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا تو یہ سب چیزیں پڑھ کے ایک لطف بھی آتا ہے اور ایک انسپائر بھی ہوتا ہے انسان کہ تکلیف کے کتنے مراحل سے گزرے اور پھر بھی اس کے بارے میں اتنی خوبصورتی سے بیان کیا اور اتنا انہوں نے یعنی کہ تقویٰ ان کو اتنا تھا اپنے کاز میں کہ وہ جاری رہتے تھے. ایک اور اس سے میرے سوال ذہن میں آیا اور وہ یہ کہ پاکستان میں وقت کے ساتھ تقریباً ہر چیز ہی زوال پذیر ہے, شاعری بھی, موسیقی بھی, سب کچھ. آپ نے میڈم نور جہاں کو دیکھا کمپوز کرتے ہوئے, فیض کو ان کو گاتے ہوئے, اور اسی طرح فریدہ آپا کو دیکھا. تو اب جب آپ دیکھتی ہیں کہ ہم جیسے لوگ فیض کو کمپوز کر رہے ہیں اور گا رہے ہیں تو دل پہ کیا گزرتی ہے؟ نہیں, مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. علی, میرا اپنا بیٹا علی سیٹھی, وہ بھی میوزیشین ہے آپ کی طرح, اور وہ بہت اچھا ہے. نہیں, تمہیں بھی اور ان کو بھی, اس کو بھی دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ جو ہماری ساری جو ہمارے ورثے ہیں, جو ہماری ثقافت ہے, اس کے نئے علمبردار بھی تو ہیں اور آپ اپنے طریقے سے کرتے ہیں. اب وہ چیز اسٹیٹک تو رہ نہیں سکتی. اب اگر جس وقت فریدہ بی بی یا میڈم نور جہاں جی جب وہ گاتی تھیں, انہوں نے گانا شروع, تو بڑے غلام علی خان ان کے بارے میں سوچتے ہوں گے کیا کیے, کہ اے کی نویں چیز ہے جی, اس طرح کر کے گانا ساڑیاں پانا وغیرہ وغیرہ, دیٹ کائنڈ آف تھنگ. لیکن انہاں دا پھر انہوں نے اپنا جنہوں کہتے ہیں اپنا سکہ جمایا اور انہوں کی کتھے عروج پایا انہوں نے, اور کنے انہوں نے لوکاں نو جنہوں کہتے ہیں نا خوش کیتا اور مستفیض کیتا اپنے فن دے نال. اسی طرح تسی کرو گے انشاءاللہ in a different way. But life goes on, it's not static. And so you're reinterpreting what his kalam, Faiz's kalam and other kalam in the way that you think will reach the maximum number of people, which is young people now. پہلے تو میں بہت خوش قسمت سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو کہ میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں اور اتنی اچھی بیٹھک میں فیض صاحب کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. میں جاننا چاہوں گا آپ کے ریمارکس کہ جس طرح آپ نے فیض صاحب کو بہت قریب سے دیکھا, ان کے ساتھ وقت گزارا, تب اور اب معاشرہ بہت ٹرانسفارم کر گیا. ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں ریفارمس آنی چاہیے, ان کو بائی پاس کرنا چاہیے. آپ کے ریمارکس کیا ہیں کہ ہماری یوتھ انسپریشنز اور ان کی آئیڈیالوجی کو سمجھ سکیں, اور ہماری گورنمنٹ کا کیا کرنا چاہیے ہماری جو لٹریچر کے حوالے سے, اس پہ آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ اور دوسرا, یہ بہت اچھا کمبینیشن ہے کہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں اور نئے لوگ جیسے سر علی ہیں, ہم ان کو بھی فالو کرتے ہیں, آپ کو بھی فالو کرتے ہیں, اور آپ کے ورڈس ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس پوائنٹ سے بھی آپ پلیز کہ نئے لوگوں کے لیے اور یوتھ کے لیے اور فیض صاحب کا انٹلیکچوئل ود آور ایجوکیشن سسٹم. ذرا تھینک یو. حکومتوں سے, حکومت کے جو اہلکار ہیں, ان کے جو ایوان بالا کے لوگ ہیں, وزراء وغیرہ, ان سے بھی یہ بات ہم کرتے ہیں اور ان کو بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ مطلب جیسے اب علامہ اقبال کی ایک جو ان کی جو صاحبزادی حیات ہے منیرہ بیگم صلاح الدین, وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتی ہیں کہ لو جی پھر ابا جی نو اچکن پواتی نے
ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾੜੀ ਉਗਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਠਨ ਦੌਰ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਤੇ ਫਰੀਦਾ ਖਾਨਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ PTV ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸ਼ਜ਼ਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਜੀ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੇ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਜੀ ਨਾ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਤੇ ਹੈਸਨ ਤਾਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮੀ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ TV ਤੇ ਬੈਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਰੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਉਜ਼ ਪਾਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਲਾਉਜ਼, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਲੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਉਣਾ TV ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹ ਬਾਲਾ ਸਾਰਾ ਵੇਲੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ TV ਤੇ, ਉਹ ਲੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। اور بالا شیمنٹ علامہ حضرت علامہ اقبال، اور تو یہ ایوان اعلیٰ میں لوگوں کو کہتے ہیں، ہم یہ تو باتیں ان سے نہیں کرتے لیکن ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک ہمارا بڑا بہترین کلچر ہے۔ استاد دامن صاحب تھے یہاں، حبیب جالب، اس شہر میں کون نہیں گزرا؟ تو اس کا ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، اور جی بی بی اسی اپنا سروائیو تے کر لئیے، اسی اپنی مصیبتاں تو تے بچ لئیے، تے پھر ساڈے نال گل کر لینا۔ اسی اجے تے اسی دھرنے چ پھسے ہاں، تے پھر کل اسی کوٹ جانا ہے، تے پرسوں اسی جی اوتھے اپنی فلانے معاملے تے بیک واچ کرنی طے کرنی، تے او سٹیبلٹی دی انتظار وچ ہوندے نے کہ جی اسی پھر اوتھے بیٹھی پھر تسی گل کو پھر اسی کراں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو رائٹ کی جو زرک مارچ ہے نا، جو ضیاء الحق کے وقت سے شروع ہے، اس کو 30 سال ہو گئے ہیں اس کو بیٹ بیک کرنے کے لیے۔ اور اس کے جو سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ جو تکلیف دہ جو اس کے اثرات ہیں، ان کے ساتھ تو اگر حکومت کوشش بھی کرے اس وقت لڑنے کی تو وہ سروائیو نہیں کر سکتی لڑ کے۔ تھوڑا یہ انکریمنٹلی ہوگا کام، یہ تھوڑا سا پش، تھوڑا سا بیک، تھوڑا سا پش، تھوڑا سا بیک، اسی طرح ہوگا۔ لیکن یہ آپ صحیح کہتے ہیں کہ یہاں پر اس وقت کسی کا دل نہیں دھڑکتا ان چیزوں کے لیے کہ جی ہم اپنی ثقافت اپنے یوتھ کو پہنچائیں، جو ہماری اصل ثقافت ہے وہ ہم اپنے یوتھ کو پہنچائیں، نہ کہ ہم سعودی عربیہ سے امپورٹس کر کے لائیں۔ تو اس چیز کو وقت لگے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ شروع ہو چکا ہے، یہاں پر ادراک ہے، لوگوں کو اندازہ ہے کہ جو اپنی ثقافت ہے، جس کے ساتھ ہم پروگریسو، اوپن مائنڈڈ سٹیزنز آف دا ورلڈ بن سکتے ہیں، اس کو دوبارہ سے ہمیں اجاگر کرنا ہے۔ اسی لیے تو CM صاحب حبیب جالب گاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو لگتی ہے وہ بات۔ تو یہ ہماری آرگینک چیزیں جو ہیں، جو ہمارے اپنے، جس کے اندر ہماری اپنے معاشرے کی بنی ہوئی چیزیں، جو ہماری گٹی ہے، وہ ضرور ہمیں ملے گی، لیکن اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ آپ کے حساب سے کوئی پیغام کا اس وقت جو آج ہمارے لیے ڈائریکٹ ٹرانسلیٹ ہو سکے؟ میرا خیال ہے وہ ہمیشہ he was such a humble person and he was such an understated person، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بھی کچھ نہیں یعنی کہ وہ ان کو پتہ تھا وہ کون تھے، ان کو پتہ تھا، ان کے اندر اتنا کانفیڈنس تھا، ان کو پتہ تھا وہ کون تھے۔ تو وہ اپنے آپ کو بھی کبھی نہیں بڑا چڑھا کے بات کرتے تھے کہ میں نے یہ کیا یا میں نے کیوں نہیں، وہ ہاں بس ہے بھائی دیکھ لو بھائی، وہ ان کا یہ رویہ تھا۔ اور وہ لبرل شخص تھے۔ آپ ان کی صاحبزادیوں سے پوچھیں، انہوں نے کبھی اپنی بیٹیوں پہ قدغنیں نہیں لگائی تھیں، کبھی یہ نہیں کہا تھا ابھی کہاں جا رہی ہو، کہاں آ رہی ہو، ایم آئی رائٹ، جس سے مرضی شادی کر لو۔ اب ان کی قسمت اچھی تھی کہ ان کو شعیب ہاشمی مل گئے، تو یاد رہے شعیب کی قسمت بھی اچھی تھی، ان کو سلیمہ مل گئیں۔ یہ اچھا سوال ہے۔ میری قسمت اللہ کی مہربانی سے، میری قسمت بھی بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔
کی کہہ رہے ہیں نوٹ دس. نہیں ماشاء اللہ بڑی اچھی قسمت ہے. اور وہ فیض صاحب وہی کہتے نا کہ بھائی جاؤ اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت بناؤ, تو وہی کیا. اور خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے قسمت بنانے کی کوشش کریں اور بن بھی جائے, تو وہ ہو گیا. بٹ یو نو وین ہی سیڈ ٹو می, جب انہوں نے مجھے اس طرح کر کے تھاپی دی اور پیار کیا وین گارڈ میں اور کہا بھائی انقلاب تو تم لا رہی ہو, تو اس میں مجھے اس ایک جملے میں مجھے ان کا پیار بھی نظر آیا, ان کی انکریجمنٹ بھی نظر آئی, ان کی شاباش بھی نظر آئی. تو یہ ان کا میسیج تھا کہ کاوشیں اپنی کوششیں کرتے رہو اور دنیا بدلے گی, اور اپنی زندگی اپنے طریقے سے بنانے کی کوشش کرو. اینڈ یو ٹرائی, یو فیل, یو فال, یو اسٹینڈ اپ, یو فال, یو اسٹینڈ اپ, بٹ یو میک اے جرنی. تو گو آن دا جرنی. آئی تھنک دیٹ واز واٹ ہز ایڈوائس وڈ ہیو بین, کہ ٹریول کرتے رہو. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو لکھی ہوئی فلم تھی جاگو ہوا سویرا, فیض صاحب کی, وہ کتنی پروگریسو فلم تھی. اور ہم بجائے یہ کہ مزید آگے جانے کے ہم تو ریگریس کر رہے ہیں. اب آج کل کے اگر آپ ڈرامے دیکھیے تو اس میں تو یہی ہے کہ بس وہ بیٹی کا کام ہے کہ جا کے چائے بنانا, کچھ بھی مسئلہ ہو جائے, کوئی خوشی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, تو وہ کہتے ہیں بس تم جا کے چائے بنا لو, تم جا چائے بنا لو. ہاں لیکن یہ بھی بدلے گا. اب دیکھو کچھ فلمیں پاکستان میں بن رہی ہیں جو بہتر ہیں پہلیوں سے. ہاں یہ تم دیکھ رہے ہو نا کہ کچھ بہتر فلمیں بن رہی. پھر جس دن تم اپنی فلم بناؤ گے یا جس دن ہمارا علی اپنی فلم بنائے گا, وہ بہت ہی بہترین فلم ہوگی علی, آئی ایم شیور آف اٹ. اور پہلی بہترین نہ ہوئی تو دوسری ہوگی, دوسری نہ ہوئی تو تیسری ہوگی. تو اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا. علی میں آپ سے پوچھنا چاہوں واٹ نیکسٹ. آئی مین یو ہیو دس کنورسیشن, اس سے کچھ تکلیف حاصل ہوئی, آگے کچھ کرنے کے ارادے ہیں, آئندہ کے ارادے کچھ کرنا ہے ویسے اپنے کام سے؟ بالکل بہت زیادہ ارادے ہیں. ایک تو فیض کو تو گانے کی کوشش کرنی ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کو بہت کم سننے والے ہیں, ہمارے سننے والے. لیکن میں بڑے بڑے سنگرز کو دیکھتا ہوں, جب لوگ ان سے ملتے ہیں تو ان کا ایک سوال ہوتا ہے جنیرک سا کہ آپ کا اگلا گانا کب آ رہا ہے, یا بڑے عرصے سے آپ کا کوئی گانا نہیں آیا. اور عموماً وہ ایسے وہ بس بول دیتے ہیں یہ, چاہے گانا 2 دن پہلے آیا ہو. لیکن جو ہمارے سننے والے ہیں وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں, ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ اگر 2 دن پہلے گانا آیا ہو تو وہ یہ بات نہیں کرتے, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آخری گانا کتنا عرصہ پہلے آیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہی فیض سے انسپریشن لے کے, جو ہم ظاہر ہے اتنے اچھے تو نہ ہم شاعر ہیں نہ ہمیں کچھ آتا ہے, لیکن اپنی طرف سے جو کام کر رہے ہیں اس کا نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ پیار کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور سوال وہ یہ کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں لوگوں پر ایگزائل بہت بھاری گزرتا ہے. فیض صاحب نے کیا بہت مشکل سے اس کو گزارا؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں. میں تو ان کی وہ تحریریں دیکھیں جو کہ انہوں نے اس وقت لیبنان میں لکھیں. لوٹس ایک اخبار تھا جو نکالا کرتے تھے جب وطن سے دور تھے فیض, اور میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر بہت مشکل وقت گزرا ہوگا. آئی ڈونٹ نو اف ہی روٹ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. چیمی ڈڈ ہی ڈیورنگ دیٹ ٹائم؟ ویری ٹریجک. ہاں امید کبھی نہیں انہوں نے چھوڑی, امید کبھی نہیں چھوڑی. کیونکہ دیکھیں نا امید جو ہے وہ امید پر ہی دنیا قائم ہے. یو کانٹ لیو وداؤٹ ہوپ. So in order to live, you have to carry on hoping. جس نے بھی وقت اپنے ملک سے باہر گزارا, مطلب انویلنگلی. اب ہمارے دوست ڈاکٹر خالد جیسے بھی لوگ ہیں جن کو جو امریکہ میں رہتے ہیں, جنہوں نے فیصلہ کر کے پاکستان چھوڑا کیونکہ وہاں یہاں مواقع نہیں تھے ان کے لیے, وہاں جا کے انہوں نے ماشاء اللہ اپنے لیے ایک بہت اسپلینڈڈ زندگی بنائی. تو یہ ان کی چوائس تھی. جو چوائس نہ ہونا اور اپنی مرضی کے بغیر جلا وطنی کاٹنی وہ بہت مشکل ہوتی ہے, بہت مشکل ہوتی ہے. مجھے یاد ہے پچھلے سال نہیں, کچھ 2-3 سال پہلے, 2 سال پہلے نجم صاحب کے کچھ پروگراموں میں انہوں نے جو انتہا پسند ہیں اور ایکسٹریمسٹ کے بارے میں کچھ 1-2 پروگرام کیے, تو ہمیں کچھ تھریٹس وغیرہ آئے, اور وہ اتنے سیریس تھے کہ ہمیں حکومت کی سطح پہ کہا گیا کہ جی ہم یہاں پر آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے, کچھ دیر کے لیے آپ باہر چلے جائیں. علی یقین مانو وہ 5 مہینے جو ہم باہر رہے ہم دونوں, اور ہمیں مطلب مڑ مڑ کے گھر واپس آنا پڑا. کوئی بھی بہانہ ہوتا تھا ہم واپس آتے تھے, چند دنوں کے لیے آتے تھے کیونکہ رہ نہیں سکتے تھے یہاں.
اور وہ ہمارے لیے بہت مشکل وقت تھا، بہت ہی مشکل وقت تھا، اور اتنی اداسی تھی کہ میں تو دیسی ریسٹورنٹ میں جا کے رونا شروع کر دیتی تھی. تو اداس انسان بہت ہو جاتا ہے، اور میرا خیال ہے فیض صاحب بہت اداس ہو گئے تھے. فیض صاحب کن لوگوں کے زیادہ قریب تھے؟ میں تو خیر ظاہر ہے سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ان کی اور خواجہ خورشید انور کی دوستی میں ہوں لیکن اس کے علاوہ ان کے قریبی حلقہ ان کا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کیونکہ میں 80 کی دہائی کی شروع میں ان کو میں نے قریب سے دیکھا لندن میں. زہرا نگاہ اور ماجد علی جو تھے وہ ان کے بہت قریبی دوست تھے. اور میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ زہرا آپا نے جو فیض صاحب کی خدمت کر دی ہے وہاں لندن میں، یعنی کہ یہاں تک کہ ان کا کمرہ خود صاف کرنا، ان کا غسل خانہ خود صاف کرنا، ان کو ان کے پسندیدہ کھانے بنا کے دینے. فیض صاحب کو ویسے کھانے کا خاص شوق نہیں تھا لیکن ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا، اور بڑے پیار سے، محبت سے، لگن سے انہوں نے فیض صاحب کا بہت خیال رکھا لندن میں ان دنوں میں جب وہ جلا وطن بھی تھے. تو ماجد علی اور زہرا نگاہ ان کے بہت قریب تھے. اور وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ وہ فیض کے بہت قریب ہیں، وہ پتہ نہیں سچ تھا کہ نہیں تھا، لیکن فیض نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی کسی کو نیچا نہیں دکھایا، کبھی کرٹیسزم نہیں کیا. کوئی لوگ ان کے سامنے اپنی شاعری بھی لاتے تھے، نہ بھنڈی ہیں نہ ٹنڈا ہیں، جان بہت شرمندہ ہیں، آپ بتائیے فیض صاحب آپ کو کیسی لگی ہے؟ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہر چیز ہی بھائی ٹھیک ہے. تو وہ کہہ کے یعنی would let you make up your own mind about what you thought about it. جی میں نے فیض صاحب کو جتنا پڑھا ہے، ظاہر ہے ہم نے دوسروں سے ہی سنا ہے یا پڑھا ہے، تو میں آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ فیض صاحب زیادہ بڑے آدمی تھے یا زیادہ بڑے شاعر تھے. آپ کا اس کے بارے میں کیا؟ بہت بڑے آدمی تھے، بہت ہی بڑے آدمی تھے. یعنی کہ جس بندے کا ایگو نہ ہو، آپ سوچئے کہ وہ کتنی بڑی بات ہے. ایگو نہ ہو، اور اس کے علاوہ جو ایگو جو ہوتا ہے نا، وہ بھائی صاحب ایک کریٹو چیز بھی ہوتی ہے نا. ایگو آپ کو پروپیل کرتا ہے کہ یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو. ایگو نہ ہونے کے باوجود اتنے کریٹو ہونا، اتنا کچھ کر جانا، یہ کتنی بڑی بات ہے. میرا خیال ہے ایسے تو بہت ہی کم لوگ ہوں گے دنیا میں. آرٹسٹ بھی ایگو مینیاکس تھے. آپ پکاسو کو دیکھ لیں، کتنا بڑا وہ ایگو مینیاک تھا، اس نے عورتوں کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی. آرٹسٹ نے ایک دوسرے کو مروایا. آئی مین یو نو ان دا ٹائم آف دا رینیسانس جو بڑے بڑے آرٹسٹ تھے، کارواجیو کو مروا دیا سڑک پہ پکڑ کے ایک رائیول نے، اور لیونارڈو ڈاونچی کو بدر کروا دیا اس کے رائیول، آرٹسٹک رائیول نے. کیا کیا آرٹسٹ نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کیا. یہ تو جو دا ہیز آف ہسٹری، جب آپ اتنے 100 سال پیچھے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کی کمیاں بیشیاں نظر نہیں آتی، آپ ان کو صرف آرٹ نظر آتی ہے، اور وہ جو بندہ ہے وہ نہیں نظر آتا، صرف اس کی بنائی، اس کی تخلیق نظر آتی ہے. لیکن فیض کے وجود میں ایک بے مثال انسان تھا، اور ایک بے مثال باپ بھی تھا جس نے اپنی بیٹیوں کو اتنا سپورٹ کیا، اتنا فریڈم دیا اس ماحول میں جہاں پر بیٹیوں کو گھروں سے باہر نہیں نکل دیتے. پھر انہوں نے ایک پروگریسو اپنی ایک نبھائی، اور میں تو کہتی ہوں ایلس صاحبہ کی تو اس سے بھی زیادہ، ان سے بھی زیادہ نبھانا جو تھا وہ تو ایلس صاحبہ نے کیا نا. نبھا تو انہوں نے کیا، لیکن ان کی جو شخصیت تھی اس میں کریٹیوٹی بھی تھی اور ایگو بھی نہیں تھا. یہ دونوں چیزیں ایک شخص میں ہونا میں تو سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ریئر چیز ہے. جس سے ایک اور وہ واقعہ بھی جو ہم کل رات ڈسکس کر رہے تھے کہ نام لیے بغیر، لیکن ان کی فیض صاحب اپنی زندگی میں اردو کے سب سے بڑے شاعر تھے، اور بالکل تھے. کئی شعراء کی خواہش تھی کہ وہ اپنا کلام فیض کے بعد پڑھیں، اور فیض صاحب ہمیشہ تاکید کیا کرتے تھے کہ ان کو میرے بعد پڑھوائیے گا خود سے، حالانکہ ایسی ضرورت نہیں تھی. میرا خیال ہے آپ حفیظ جلندری صاحب کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے قومی ترانہ لکھا، اور انہوں نے ہمیشہ یہی ان کی ہوتی تھی انسسٹنس کہ میں سب سے بڑا شاعر ہوں کیونکہ میں نے قومی ترانہ لکھا اور میں آخر میں اپنا کلام کہوں گا. اور فیض ان کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے. ہر چیز اسی طرح ہی تھی ان کے لیے. تو ہاں بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرا خیال ہے اسی ٹھیک ہے پہ اختتام کر دینا چاہیے آج کی نشست کا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ.
फूल